مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، آپ سب کو خدا کثرت کی برکت دے۔ میرے عزیزوں، میں خدا کا خادم پاسٹر فرمان لالا، اور پہلے ہی بہت دفعہ ایسے آپ کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے، ٹی وی پر، گواہی پر، گریس نیٹ ورک پر، لیکن میں آج شکرگزار ہوں اس بات کے لیے، خاص دن کے لیے جو خدا نے میری ذمہ داری میں خدا نے وہ دیا، اور وہ ہے صلیبی 7 کلمات میں سے میں پہلا کلمہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور لیکن آپ ہر سال ہی سنتے ہیں، میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو برکت دیتا ہے۔ اور جیسے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نام پاسٹر فرمان لالا ہے، اسمبلی آف گاڈ پاکستان اسمبلی آف گاڈ کا میں پاسبان ہوں، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے مجھ پر رحم کیا، ترس کھایا کہ میں خداوند کی انجیل کا خادم بن سکوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور گواہی ٹی وی کا، ان کے سارے ٹیم کا میں شکرگزار ہوں، بھائی سرفراز کا شکرگزار ہوں، جو ہمیں ایسے موقع فراہم کرتے رہتے ہیں کہ ہم خداوند کے کلام کو آپ تک پہنچا سکیں۔ اور میرے عزیزو، واقعی یہ ٹی وی نہ ہو تو ہم آپ تک کلام نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ شکرگزاری کرتے ہیں کہ خدا نے آج مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے سامنے خدا یسوع مسیح کے یہ دکھوں کی جو گھڑی ہے یہ آپ کو بتا سکوں۔ تو آئیے میرے ساتھ، میں ضرور آپ کے سامنے کلام بھی پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ کلام آپ نے پڑھا بھی ہوگا، لیکن کبھی کبھی ہم بار بار کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم باعث سے برکت بن جاتے ہیں۔ تو آئیے لوکا کی انجیل نکالیں گے، مقدس لوکا کی انجیل، اور اس کا 23 باب، اس کی 34 آیت میں بہت خوبصورت بات لکھی ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ خدا کا پاک کلام پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہے ہی بہت اچھا ہے، جو اسے پڑھ لیتا ہے زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ آج تلاوت جو ہے یہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، یسوع نے کہا، آئے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کوڑا ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سن جانے سے ہم سب کے سب برکت پائیں۔ اور صلیبی 7 کلمات میں سے یہ پہلا کلمہ ہے جو کہ معافی کا کلمہ ہے، اور یہ معافی کا کلمہ خدا کے منہ سے جو کلام نکلا ہوا ہے، یہ کلام پوری دنیا کے لیے ہے جو دنیا میں رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب انسانی سفر میں خدا یسوع مسیح یہ سفر کے دوران میں یہ کہتے ہیں، اور جب اسے صلیب دی گئی اور اس کے منہ پر تھوکا گیا، مختلف دالتوں میں گھسیٹا گیا، اور اس کے منہ پر تھپڑ مارے گئے، اور میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا ہوا تھا تو وہ جیسے جیسے اسے ٹائٹ کر رہے تھے، تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جو کیل تھے جو اس کے سر کے اندر وہ گھس رہے تھے، اور وہ زخمی سر کو کر رہے تھے، اور وہی خون بہہ رہا تھا، اور وہ خون جو بہہ رہا تھا خدا یسوع مسیح کے سر سے نکل رہا تھا، وہ میرے اور آپ کے لیے تھا، وہ میری آپ کی زندگی کے لیے تھا، وہ میرے آپ کی بحالی کے لیے تھا، وہ میری آپ کی تازگی کے لیے تھا، وہ گناہوں کے چھٹکارے کے لیے تھا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے اس منہ سے نکلے ہوئے کلام کے لیے
میں بہت دل سے، دل کی تہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ یہ کلام ہمارے لیے تبدیلی کا کلام ہے، زندگی کا کلام ہے، اور یہ بات بڑے آسانی طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ سے فرمایا، کسی کے کہنے پر نہیں، دمکانے پر نہیں، بلکہ یہاں مجھے ایسا لگتا، بلکہ ہے ہی ایسا ہے کہ یہ محبت خداوند یسوع مسیح کی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، لیکن دشمنوں سے بھی وہ پیار کی یہ بات کر رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے منہ پر کوئی تھپڑ مار رہا ہو اور میں جواب نہ دوں، یا کسی اور کے منہ پر تھپڑ مارا جائے وہ جواب نہ دے، بلکہ یہ دنیا تو ایسی ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ اگر میں بائبل کو اور بائبل کی روشنی میں پرانے عہد نامے میں جا کر دیکھوں تو یہاں ایسا نہیں تھا، اور وہاں دانت کے بدلے دانت تھا، اور جو کچھ اس کے کرتے تھے ویسا ہی کیا جاتا تھا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جو نجات کا منبع ہے، جس کے سبب سے بندھن ٹوٹتے ہیں، اور اینٹ کے بدلے پتھر تھا، آج اس دنیا کے اندر خداوند یسوع مسیح جو ہے، جو خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے بیٹے کے وسیلہ سے میں نجات ملی، صلیب پر جان دینے سے میری آپ کا چھٹکارا ہوا۔ میرے عزیزوں، میں خداوند کے حضور اس بات کے لیے شکرگزار ہوں کہ جب یہ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو دل جو ہے خوشی سے بھرتا ہے۔ لیکن یہ دشمن خداوند یسوع مسیح کے منہ پر تھپڑ مارے تھے، اور اس کے کپڑوں کا کرا ڈالا گیا، اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کے کہتے تھے، اگر تو مسیح ہے تو اپنے آپ کو بچا، ہمیں بھی بچا۔ اور خداوند یسوع مسیح کو بہت سی باتیں سننے کو مل رہی تھی، یسوع مسیح اپنے کانوں سے باتوں کو سن رہا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کوئی اپنے منہ سے ایسی بات نہیں کہی، بلکہ بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ خداوند نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ لفظ نکالے، اور یسوع مسیح نے اپنے منہ سے یہ کہا کہ دنیا سے محبت رکھتے ہوئے، دشمنوں سے محبت رکھتے ہوئے، اپنی دنیا، اپنے لوگوں کو، اپنے خون خریدوں کو بچانے کے لیے صلیب پر یہ بات کہی، آئے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے۔ اور جو دشمن ہیں انہیں نہیں پتہ تھا، یسوع مسیح ستائے جا رہے تھے، اس کے منہ پر تھوکا جا رہا تھا، اور تھوکنے کے باعث بھی یسوع مسیح کے منہ سے محبت بھری بات یہ نکلتی ہے۔ یہ محبت سے خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، آئے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ اور یہ خدا یسوع مسیح کے منہ سے نکلا ہوا کلام میرے لیے، آپ کے لیے بھی تازگی کے لیے ہے، اور جو یسوع مسیح کی تعلیم ہے، جو یسوع مسیح کی محبت ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے بھی نظر آنی چاہیے۔ اور دوسری بات، بڑی چاہت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، بڑی چاہت دل کے ساتھ کہہ رہا، آئے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے اور یہ نہیں سمجھتے، اور آئے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں۔ اور وہ جو ٹھٹھوں میں اڑا رہے تھے یسوع مسیح کو، مختلف باتیں کہہ رہے تھے، ٹھٹھے مار رہے تھے، لیکن یسوع مسیح صلیب پر بھی یہی کہتے ہیں، آئے باپ
ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے یسوع مسیح کی اس تعلیم کو لیتے ہوئے جو صلیب پر اپنے دشمنوں کے لیے کہہ رہے ہیں، ہمیں ان ساری باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور میں جیسے محبت سے وہ کہہ رہے ہیں آئے باپ ان کو معاف کر، تو میرے بھائیوں، ہم کتنا کسی کو معاف کرتے ہیں؟ ایسٹر کے کپڑے پہن لینا ٹھیک نہیں ہے، ایسٹر پر چرچ جا لینا کافی نہیں ہے، اور ایسٹر پر یہ سارے کھجوروں کے تہوار کو منا لینا کافی نہیں ہے۔ میرے بہن بھائیوں، جس طرح یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مدد سے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور آج مجھے اور آپ کو بڑی محبت کے ساتھ دوسروں کو معاف کرنا ہے، دوسروں کے گناہوں کو ٹالنا نہیں ہے، دوسروں کے لیے کوئی غلط سوچ نہیں رکھنی۔ آپ کو کتنا بھی کوئی کیوں نہ ستائے، آپ کے منہ پر تھوکا کیوں نہ جائے، آپ کے منہ پر تھپڑ کیوں نہ مارے جائیں، لیکن آپ کے اندر سے، آپ کے دل کی دھڑکنوں سے یسوع مسیح کی تعلیم، یسوع مسیح کی وہ باتیں جو اپنے دشمنوں کے لیے وہ کہتے تھے، اے باپ انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ کاش کہ میری اور اب کی زندگی ایسی ہو جائے تو میرے عزیزوں، خدا کے پاک کلام لکھا آسمان اور زمین ٹل جائے گا، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ میرے عزیزوں، اگر آپ کی میری روش خداوند کو پسند آ جائے، میرا آپ کا بول چال یسوع مسیح کو پسند آ جائے، اگر میرا آپ کا چال چلن اسے پسند آ جائے، تو بائبل فرماتی ہے، کلام اقدس فرماتا ہے، تیری روش خداوند کو پسند آ جائیں تو تیرے دشمنوں کو بھی دوست بنا دے گا۔ اور یہ میرے لیے آپ کے لیے بڑی عمدہ بات، اور یہ بات محبت سے ملتی ہے۔ اور وہ دشمنوں کو دوست اس وقت بناتا ہے جب اپنی زندگیاں خداوند کے نام کر دیتے، جب اپنی زندگی خداوند کو دے دیتے، جب اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کرتے۔ لیکن یہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب خدا کا جلال مجھ پر اور آپ پر ٹھہرے گا، جب خدا کی حضوری ٹھہرے گی، جب خدا کا پاک جنبش کرے گا۔ میرے عزیزوں، ہمیں اپنے خداوند کے نام کو مبارک کہنا ہے۔ ہر انسان، ہر ایک بشر یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے مددگار ہے، پاک روح، جو ہمارا اچھا استاد ہے، وہ ضرور ہماری زندگی کے اندر ان باتوں کو صادر کرتا ہے، نمایاں کرتا ہے، اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم کو لیتے ہوئے اور اس کے منہ کے نکلے ہوئے کلام کو لیتے ہوئے ہمیں خداوند یسوع مسیح کو جلال دینا ہے، اور اس کے بیٹے کے نام کو جلال دینا ہے، اور ہمیں اپنے خداوند کے نام کی تعریف کرنی ہے۔ اور ہر انسان کے لیے، ہر اس بشر کے لیے یہ کام ضروری ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو معاف کرے۔ اور میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو آئے ہمارے باپ دعا جب پڑھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں تو اسے ایک ایک لفظ کو جانیے۔ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ اور ہمیں یسوع مسیح سے یہ بات ملتی ہے، اور اس نے یہ بات اپنے شاگردوں کو دعا میں سکھائی، اور ہمیں دوسروں کے قصوروں کو معاف کرنا ہے۔ اور جو آسمان پر میرا آپ کا باپ ہے، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو دھو ڈالے گا، وہ میرے آپ کے گناہوں کو مٹا ڈالے گا، وہ میں اور آپ آزاد ہو جائیں گے۔ مجھے اور آپ کو اپنے خداوند کے نام کو مبارک کہنا ہے۔ اور کلام لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا،
کہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، جو محبت خداوند کے بیٹے یسوع مسیح سے نظر میں آتی اور وہ محبت مجھ سے اور آپ سے بھی نظر آئے، اور خداوندوں کا خدا جو آسمان پر میرا آپ کا باپ ہے، وہ ضرور ان باتوں کو جانتا ہے اور ہمیں اپنے خداوند کے نام کو مبارک کہنا ہے۔ اور میرے عزیزو، میرے لیے آپ کے لیے بڑا ایک کام ہوا ہے کہ ہم تو دلدل اور کیچڑ میں تھے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے نجات ملی، خدا کے بیٹے یسوع مسیح سے ہمیں نجات ملی اور خون بہانے سے نجات ملی، اور اس کے قیمتی خون بہہ جانے سے ہم آزاد ہوئے، اور وہی خون میری اور آپ کی زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اسی خون کے سبب سے آج میری اور آپ کی زندگی ہے، اسی خون کے سبب سے میں اور آپ باعث سے برکت ہے۔ ہمیں اپنے باپ کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے باپ کے چرنوں میں سروں کو جھکانا ہے، اس کی پوجا کرنی ہے کہ اس نے میرے آپ کے گناہوں کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اس کو قربان کر دیا کہ میں اور آپ اس پر ایمان لائیں، ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ میرے عزیزو، ہمیں خداوند کے پاک کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہوئے ان پہلے کلمے میں سے سیکھیے، جانیے، اور ہو سکتا ہے میں آپ کو اس طرح نہ بیان کر پاؤں، لیکن کلام اقدس آپ کے پاس ہے، کلام اقدس کو پڑھیے اور یہ روزوں کے جام میں ضرور اپنے مسیحا کے ساتھ دل لگا کر اس کے نام کو جلال دیں، کیونکہ وہی سب کچھ کرنے میں قادر اور زندہ خدا ہے۔ یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 6 آیت میں لکھا، راہ اور زندگی میں ہوں، میرے بغیر باپ کے پاس کوئی نہیں جا سکتا۔ میرے عزیزو، راہ، حق اور زندگی یسوع مسیح ہے۔ ہمیں اس کے پیٹرن کو لینا ہے، اور جب زمینی سفر میں اس نے یہ سب کچھ برداشت کیا، صلیب پر ٹانگا گیا اور صلیب پر لٹکا ہوا بھی کہتا ہے، باپ ان کو معاف کر، نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے کتنے بھی کو کھڈے کھودے، ہمارے لیے دشمن ہم پر چڑھائے، لیکن ہمیں اپنے مسیح خداوند کے نام کو مبارک کہنا ہے، ہمیں یسوع مسیح کے نام کو جلال دینا ہے، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا القدس کے نام کو جلال دینا ہے، اور ہم اس بات کے لیے شکرگزار ہیں۔ اور یہ ایسٹر جو آپ نے منانی ہے، اور ضرور اپنی زندگی کو تبدیل کیجئے۔ ایسٹر آپ کو مناتے وقت اچھا لگے گا جب آپ اپنے دشمنوں سے دوستی کریں گے، جب دشمنوں کو معاف کریں گے، ان کی راہوں بھٹکے وہ کو یسوع مسیح کے پاس لیں گے۔ مبارک ہے وہ جو صلح کرواتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر کسی کی بھی باپ کے ساتھ ناراضگی ہے، لیدگی ہے، تو آئیے میں اور آپ درمیانی بن کر یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ صلح کروانے کے لیے بیدار ہو جائے، اور ہمیں اس صلیبی کلمے سے ضرور تقویت ملتی ہے، اور وہ تقویت میرے لیے، آپ کے لیے، ہمیشہ کے لیے باعث سے برکت ہوگی، کیونکہ راہ، حق اور زندگی یسوع مسیح ہے۔ اور جو کوئی دوسروں کو معاف کرے گا، اور جو کوئی دوسروں کے گناہوں کو معاف کرے گا، جو دوسرے کی غلطیوں خطاؤں کو معاف کرے گا، مسیح جو خداوند کا بیٹا مسیح ہے، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ جو آسمانوں پر میرا اور آپ کا باپ ہے، وہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ مجھے اور آپ کو آزاد رہنا ہے، مجھے اور آپ کو اپنے مسیح خداوند کی تعلیم میں بڑھتے چلے جانا ہے، اور ہمیں اپنے خداوند کے نام کو جلال دینا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہوہ پاک خدا کا ضرور شکر ادا کریں، جس کے خون بہانے سے مجھے اور آپ کو معافی مل گئی، جس کے خون بہانے سے میں اور آپ آزاد ہو گئے،
گناہوں سے چھٹکارا ہو گیا، مجھے اور آپ کو ضرور یسوع مسیح کا شکر ادا کرنا ہے جو میری اور آپ کی خاطر صلیب پر چڑھ گیا اور اس نے اپنا قیمتی خون بہا کر میری اور آپ کی قیمت ادا کر دی۔ ہمیں مسیح کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے باپ کا جو آسمان پر ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے، پاک روح کا شکر ادا کرنا ہے جو میری آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو آئیے میرے عزیزو، ان ساری باتوں کے لیے آگے آپ بہت سے 7 کلمے سنیں گے، اس کے بعد دوسرا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ ہے۔ آپ جب خدا کے یسوع مسیح کے منہ سے نکلا ہوا کلام سنیں گے تو آپ کی زندگیاں ضرور تبدیل ہوں گی اور اپنے گھرانے کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی باعث سے برکت ہوں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ اپنے سروں کو 1 منٹ کے لیے جھکائیے، آنکھوں کو بند کیجئے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبھی کو برکت دے۔ یسوع مسیح میں تیری شکرگزاری کرتا تجھے مبارک کہتا ہوں، ربوں کے رب، بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خدا، تیرے قدموں میں جھک کر تیرے چرنوں کو چومتا ہوں، کیونکہ تو نے مجھے خون سے خریدا، اپنا بیٹا بنایا۔ یہ سب کچھ خداوند تیرے بیٹے کے وسیلہ سے ہے جو درمیانی بنا۔ میں تیرا خادم ہوتا ہوا شکرگزاری کی دعا کرتا ہوں اور خدا پھر منت کرتا ہوں تیرے منصوب کے لیے، خدا آسمانی باپ پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، ان کے اس ٹی وی کے لیے، گواہی ٹی وی کے لیے میں شکرگزار ہوں، جن کے وساست سے یہ کلام یہاں خدا خادم نہیں جا سکتے، ٹی وی کے ذریعہ سے وہاں کلام پہنچ رہا ہے۔ میری دعا ہے باپ ان کو اور برکت دے، اور کام میں گہرا کر، اور بڑھاتا چلا جا، اور جتنی ٹیم ان کے گھرانوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور خاص کر کے منت کرتا ہوں حکومت پاکستان کے ساتھ ہو۔ منت کرتا ہوں خدا ایسٹر کے ایام میں خدا سب کی مدد کرنا، ڈھیروں خوشیاں عطا کرنا، لیکن اس سے میری یہ بھی منت ہے کہ خداوند تمام بہن بھائیوں کے دلوں کو چینج کر کہ خداوند ایک دوسرے کو معاف کر کے خداوند اپنی زندگی آسان کر کے تیرے ساتھ شریک ہو سکیں اور تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ میں خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت ٹائم کے لیے جو میں نے خدا تیرے ساتھ گزارا ہے، تیرے لوگوں کے ساتھ گزارا ہے۔ خداوند تیری شکرگزاری کرتے ہیں، اپنے بیٹے کے مدد سے خدا ہماری مدد کر خدا، اور خدا اپنا ہاتھ ہمیشہ کے لیے بڑھائے رکھنا خدا۔ اور میری دعا ہے تمام چینل کے لیے، تمام ٹی وی کے لیے اور تمام عہدان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خدا آسمانی باپ، میں تیرا خادم ہوتا ہوا دعائے خیر دیتا ہوں، دعائے برکت بھی دیتا ہوں۔ خداوند مدد کر، حفاظت کر، یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین۔